بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائجسٹو سسٹم کو ہمارے جسم کے تمام سسٹمز میں بنیادی مقام اور حیثیت حاصل ہے۔ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم میں منہ، معدے اور انتڑیوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں وہ منہ میں چبائے جانے کے بعد معدہ میں ہضم کے مرحلے سے گزرتی ہوئی انتڑیوں کے ذریعے اخراج پاتی ہے۔ اس سارے پروسیس میں قدرت نے تقریباً 10 قسم کے انزائمز، جنہیں خامرے بھی کہتے ہیں، پیدا کیے ہیں، جو ہماری خوراک پر اثر انداز ہو کر اسے ہضم کے مراحل سے گزارتے ہیں، جو کہ ہماری بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ان انزائمز یا خامروں میں سب سے پہلے نمبر پر ٹائلین ہے، جو خوراک کو چبانے کے عمل کے دوران منہ میں پیدا ہوتا ہے۔ ٹائلین جب خوراک پر اثر انداز ہوتا ہے تو نشاستہ مالٹوز میں بدل جاتا ہے اور منہ میں خوراک شیریں یا میٹھی ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان کھانا کھانے کے دوران لذت طعام محسوس کرتا ہے۔ اور یہ نظام انہضام کا پہلا ہضم ہے جو منہ سے شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ خوراک غذائی نالی کے ذریعے معدے میں چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پر قدرت نے 3 قسم کے انزائمز پیدا کیے ہیں، جن کو پیپسین، رینین اور HCl کہتے ہیں۔ پیپسین پروٹین کو پیٹون میں بدلتا ہے، رینین دودھ کو دہی میں تبدیل کرتا ہے، اور HCl یعنی ہائیڈرو کلورک ایسڈ خوراک کو توڑ پھوڑ کر کیلوس میں بدل دیتا ہے، اور یہاں پر غذا کا ذائقہ ترش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات تیزابیت کے بڑھ جانے کی وجہ سے کھٹی ڈکاریں وغیرہ بھی آتی ہیں۔ اب یہ کیلوس معدہ کی رطوبت یعنی سوڈیم بائی کاربونیٹ کو لے کر 12 انگشتی آنت، جسے ڈیوڈنم کہتے ہیں، میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پتا سے بائل یعنی صفرا اس پہ ٹپکتا ہے اور خوراک کو مزید ہضم کر دیتا ہے۔ اس مقام پر خوراک کا ذائقہ نمکین ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دوسرا ہضم ختم ہو جاتا ہے، اور اب اس خوراک کو مزید ہضم کے مراحل سے گزارنے کے لیے پینکریاز یعنی لبلبا اپنے انزائمز کا اخراج کرتا ہے، جنہیں ٹرپسن، امائلیز اور لائپیز کہتے ہیں۔ جب یہ انزائمز خوراک پر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ کیموس کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ کیموس تمام خوراک کا جوہر ہوتا ہے، جو یہاں سے عروق مارسریکا اور ورید باب الکبد کے ذریعے جگر میں چلا جاتا ہے، اور جگر میں پکنے کے بعد بلغم، صفرا، سودا اور ریح میں بدل جاتا ہے، اور اسی پروسیس کے بعد بون میرو میں بالآخر خون بن کر تمام جسم کو غذائیت دیتا ہے۔ کیموس کے بعد بچ جانے والی خوراک کے ذرات چھوٹی آنت کے انزائمز یعنی مالٹیز، لیکٹیز اور سکریز کے اثر انداز ہونے سے مزید ہضم ہو کر جسم کو غذائیت پہنچاتے ہیں۔ اس طرح ہضم کا آخری مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، اور باقی ناکارہ خوراک فضلہ کی شکل میں جسم سے اخراج پا جاتی ہے۔ یاد رکھیے، ڈائجیشن پروسیس 3 بڑے مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے، مگر سب سے زیادہ خوراک چھوٹی آنت میں ہضم اور جذب ہوتی ہے۔ لہٰذا ہضم کے مرحلہ میں آنتوں کا بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ پروٹین، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس اور پانی وغیرہ آنتوں میں ہی ہضم اور جذب ہوتے ہیں۔ اسی لیے جب کسی شخص کو آنتوں کے مسائل ہوتے ہیں تو اسے IBS، سنگرینی اور موشن جیسی
بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات بہت فائدہ دے گی اور اسٹوڈنٹس اور پڑھانے والے ٹیچرز اور ڈاکٹرز حضرات اس معلومات سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ معلومات ان کے لیے کافی ہے نظام انہضام کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔